السلام علیکم، کیسے ہیں عزیز طلبہ؟ میں ہوں محمد نوید۔ آج ہم علوم القرآن کے 8 اجزاء میں سے تیسرا جز یعنی قرآن کے 7 حروف کے بارے میں پڑھیں گے۔ ایک صحیح حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف فاقرؤوا ما تیسر منہ۔ یہ قرآن 7 حروف پر نازل کیا گیا ہے، بس اس میں سے جو تمہارے لیے آسان ہو اس طریقے سے پڑھ لو۔ اس حدیث میں قرآن کریم کے 7 حروف پر نازل ہونے سے کیا مراد ہے؟ یہ بڑی معرکۃ الاراء اور طویل الذیل بحث ہے، اور بلا شبہ علوم قرآن کے مشکل ترین مباحث میں سے ہے۔ یہاں یہ پوری بحث بیان کرنا تو مشکل ہے، لیکن اس کے متعلق ضروری باتیں پیش خدمت ہیں۔ جو حدیث ابھی بیان کی ہے وہ معنی کے اعتبار سے متواتر ہے، چنانچہ مشہور محدث امام ابو عبید قاسم بن سلام رحمہ اللہ نے اس کے تواتر کی تصریح کی ہے، اور حدیث و قرات کے معروف امام علامہ ابن الجزری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مستقل کتاب میں اس حدیث کے تمام طرق جمع کر دیے ہیں، یعنی تمام اسناد جمع کر دیے ہیں، اور ان کے مطابق یہ حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہشام بن حکیم بن حزام، عبد الرحمن بن عوف، ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود، معاذ بن جبل، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عباس، ابو سعید خدری، حذیفہ بن یمان، ابو بکرہ، عمر بن عاص، زید بن ارقم، انس بن مالک، سمرہ بن جندب، عمر بن ابی سلمہ، ابو جہم، ابو طلحہ اور ام ایوب انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے۔ اس کے علاوہ متعدد محدثین نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر یہ اعلان فرمایا کہ وہ تمام حضرات کھڑے ہو جائیں جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہو کہ قرآن کریم 7 حروف پر نازل کیا گیا ہے، جن میں سے ہر ایک شافی اور کافی ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام کی اتنی بڑی جماعت کھڑی ہو گئی جسے شمار نہیں کیا جا سکا۔ اس حدیث میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ 7 حروف پر قرآن کریم کے نازل ہونے سے کیا مراد ہے۔ اس سلسلے میں آراء اور نظریات کا شدید اختلاف ملتا ہے، یہاں تک کہ علامہ ابن عربی رحمہ اللہ وغیرہ نے اس باب میں 35 اقوال شمار کیے ہیں۔ یہاں ان میں سے چند مشہور اقوال پیش خدمت ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد 7 مشہور قاریوں کی قراتیں ہیں، لیکن یہ خیال تو بالکل غلط اور باطل ہے، کیونکہ قرآن کریم کی متواتر قراتیں ان 7 قراتوں میں منحصر نہیں ہیں، بلکہ اور بھی متعدد قراتیں تواتر کے ساتھ ثابت ہیں۔ یہ 7 قراتیں تو محض اس لیے مشہور ہو گئیں کہ علامہ ابن مجاہد نے ایک کتاب میں ان 7 مشہور قراء کی قراتیں جمع کر دی تھی۔ نہ ان کا یہ مقصد تھا کہ قراتیں 7 میں منحصر ہیں، اور نہ وہ حروف 7 کی تشریح ان 7 قراتوں سے کرنا چاہتے تھے، جیسے کہ اس کی تفصیل آگے اپنے مقام پر بھی آ جائے گی۔ اسی بنا پر بعض علماء نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ حروف سے مراد تمام قراتیں ہیں، لیکن 7 کے لفظ سے 7 کا مخصوص عدد مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کثرت ہے، اور عربی زبان میں 7 کا لفظ محض کسی چیز کی کثرت بیان کرنے کے لیے اکثر استعمال ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی حدیث کا مقصد یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم جن حروف پر نازل ہوا وہ مخصوص طور پر 7 ہی ہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم بہت سے طریقوں سے نازل ہوا ہے۔ علماء متقدمین میں سے قاضی ایاز رحمہ اللہ کا یہی مسلک ہے، اور آخری دور میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بھی یہی قول اختیار فرمایا ہے۔ لیکن یہ قول اس لیے درست معلوم نہیں ہوتا کہ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ اقرأنی جبریل علی حرف فراجعته فلم ازل استزیدہ ویزیدنی حتی انتہا الی 7 احرف۔ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے قرآن کریم ایک حرف پر پڑھایا تو میں نے ان سے مراجعہ کی، اور میں زیادتی طلب کرتا رہا، اور وہ قرآن کریم کے حروف میں اضافہ کرتے رہے یہاں تک کہ وہ 7 حروف تک پہنچ گئے۔ اسی کی تفصیل صحیح مسلم کی ایک روایت میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنو غفار کے تالاب کے پاس تھے، پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ کی ساری امت قرآن کریم کو ایک ہی حرف پر پڑھے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میں اللہ سے معافی اور مغفرت مانگتا ہوں، میری امت میں اس کی طاقت نہیں ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام دوبارہ آپ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ کی امت قرآن کریم کو 2 حرفوں پر پڑھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی اور مغفرت مانگتا ہوں، میری امت میں اس کی طاقت نہیں ہے۔ پھر وہ تیسری بار آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ کی امت قرآن کریم کو 3 حروف پر پڑھے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی اور مغفرت مانگتا ہوں، میری امت میں اس کی طاقت نہیں ہے۔ پھر وہ چوتھی بار آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ کی امت قرآن کو 7 حروف پر پڑھے، بس وہ جس حرف پر پڑھیں گے ان کی قرات درست ہوگی۔ ان روایات کا سیاق صاف بتا رہا ہے کہ یہاں 7 سے مراد محض کثرت نہیں بلکہ 7 کا مخصوص عدد ہے، اس لیے ان احادیث کی روشنی میں یہ قول قابل قبول معلوم نہیں ہوتا، چنانچہ جمہور نے اس دوسرے قول کی بھی تردید کی ہے۔